حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ بے اجازت ان کی طرف نظریں اٹھا سکتا ہے کون؟ بے اجازت ان کی طرف نظریں اٹھا سکتا ہے کون؟ وہ نہ بلوائیں تو ان کے در پہ جا سکتا ہے کون؟ اللہ اللہ عید میلاد النبی کا غلغلہ، غلغلہ شہرت کو کہتے ہیں۔ اللہ اللہ عید میلاد النبی کا غلغلہ، اس شرف اس شان سے دنیا میں آ سکتا ہے کون؟ ہم نے دیکھا ہے جمال بارگاہ مصطفیٰ، ہم نے دیکھا ہے جمال بارگاہ مصطفیٰ، اس دنیا میں ہم سے آنکھیں لڑا سکتا ہے کون؟ جن کو دنیا میں نہیں ان کی شفاعت پہ یقین، جن کو دنیا میں نہیں ان کی شفاعت پہ یقین، حشر میں ان کو جہنم سے بچا سکتا ہے کون؟ حشر میں ان کو جہنم سے بچا سکتا ہے کون؟ بے اجازت ان کی طرف نظریں اٹھا سکتا ہے کون؟ وہ نہ بلوائیں تو ان کی اس دار فانی میں محمد کی محبت ہے بقا، اس دار فانی میں محمد کی محبت ہے بقا، جو نصیر ان پہ مٹا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ حضرات محترم، شیخ الاسلام امام سعدی رحمۃ اللہ دا یہ مقولہ پڑھیا بھی ہے، عمل بھی ہے کہ اس کو پہلے بس کر کے لوگ آکھن کے بس کر، وقت کا کافی بیت گیا ہے۔ صرف ایک حدیث عرض کرساں اور میرے برادر اکبر چوہدری عبدالقیوم والا صاحب، یہ بھی کچھ حسن اتفاق ہو گیا، کچھ محفل لمبی ہو گئی، کسی کا دل نہیں توڑ دے، صلاح خان زیادہ ہو گئے ان پہ، آنے والے ہر مہمان کی عزت کر دے ان پہ، یہ بڑے حوصلے دے دل والے گل ہے ان پہ۔ شاید تو سنگی ساتھی دے ساتھی بیٹھے ہو، والا صاحب اتنے حوصلے والے لوگ ہیں کہ 12 ربیع الاول 15-20 دے گا لنگر بڑا وسیع ہوتا ہے، اور پھر کیک دا بھی ہے۔ ہر سال میں نے کہہ چھڑ دینا کہ مفتاب اس سے جو حصہ ہر ساتھی بھی لاوے، ہر ایک نوزونہ محبت ہے، پر اگر کوئی تھوڑ جاوے کسی نے کہنا نہیں تو سارا میں ہی پورا کر دیا گا۔ لیکن آج تک پھر بھی اتنا حوصلہ ہے، محبت ہے، لیکن میں کہتے امتحان چ نہیں پایا۔ اس وقت تھوڑی محفل لمبی ہو گئی ہے تو میں اختصار نال انشاءاللہ، تاکہ ایک حدیث نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے حدیث پاک نال گھر چ بھی برکتاں ہون، اور جس مقصد واسطے آئے ہو تساں بھی چلو ٹھنڈی تے رات دے نرم تے گرم بستر چھوڑ کے کوئی حدیث رسول کہ آقا کریم علیہ السلام دی معلومات ہو جائے کہ چلو گئے ہیں والا صاحب دے حکم تے دعوت تے حضور دی محبت پیار لے کے کوئی حدیث رسول بھی تے لے کے جاؤ نا۔ دیکھو رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اساں تو انسانا ساڑا تے سہارا، جس طرح نقیب محفل بڑے اچھے انداز نال کہ فقط سہارا کملی والے دا سہارا ہے، اس واسطے سی بیٹھے ہیں کہ حضور دے منگتے تے صلاح خان بن کے بیٹھے ہیں کہ اگر سارا جہان چھوڑ ویسے تے کملی والا تے آ جاسے نا، اسے آس واسطے اسے امید واسطے بیٹھے ہیں۔ اساں تے انسان جانور ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کتنا ایک اٹھایا تے نبی پاک علیہ السلام میں محفل چ بیٹھے تے آپ دے کن نال سامنے جویں انسان کسے انسان نال گل کردا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کن چکا کے گل کیتی، تھوڑی دیر گفتگو کرنے تو بعد پیچھے ہٹ کے بیٹھ گیا۔ یہ مشہور حدیث نہیں نے عام خطیب بیان کر دن پہ شاید تھوڑے سے جائے اٹھا، یہ حدیث تسی بڑی سنی ہے، اے میں واسطے خطیب والی گل نہیں پیا کرنا، اے مصطفیٰ دی کو ہور حدیث ہے۔ اگے جا کے اسی تو مزہ آسی، اسے 4 دعاواں دیتی ہیں، اٹھ کے 4 دعاواں دیتی ہیں۔ میں وہ حدیث پڑھ رہا پیا جڑی اٹھ نے سانو انسانہ واسطے دعاواں دیتی ہیں، 4 لتاں نال اٹھ مان کے پر 2 لتاں نال اٹھا جی نہیں، 4 لتاں نال اٹھ امت اس نے نبی پاک دی امت واسطے 4 دعاواں کی تن اٹھ ہو کے جانور ہو کے انہوں پتہ ہے میں مصطفیٰ دی امت واسطے اس واسطے دعاواں کر رہا، مصطفیٰ خوش ہو جاسن پہ، حضور خوش ہو جاسن پہ، اٹھا کے نبی دی بارگاہ چے ایک کن جو گلاں کر کے پیچھے ہٹ کے بہ گیا،
صحابہ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اٹھ کے آخر ہے، اے ذرا غور کرو، اتنا مجمع صحابت ہے، سارا دے چمکتے چہرے، نبی پاک بھی بیٹھے پہ، اٹھوں بھی کی میں پتہ چلا کہ میریاں سندا ہے تے مصطفیٰ سندا ہے، اٹھوں بھی پتہ ہے اگر اٹھ مننے کہ میریاں سن والا مصطفیٰ ہے، اسی دو لگتا ہے انسانوں بھی من لینا چاہیے۔ اٹھا کے حضور نے فریادہ کر رہا، پوچھا یا رسول اللہ، صحابہ نے بھی پتہ ہے کائنات دی ہر ایک انسان کیا جانور دی بولی سمجھنے والا ہے تے مصطفیٰ سمجھنے والا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اٹھ نے پڑھ کی تھی اپنی زبان چ، صحابہ نے پتہ ہے ہن تسی غور کرو، جس نبی اٹھاں دیاں بولیاں جاندا ہے تے ساڈیاں بولیاں نہیں جاندا ہو۔ اگر موقع ہوتا تو میں ذرا گفتگو کردا، بس یہ حدیث مکمل کر لیا، پھر موقع تے کدے تشریح کرا گے کہ اٹھاں دیاں ہوتا بولیاں سمجھدا ہے انسان۔ حاجی صاحب بھی قیوم صاحب بھی حضور دے در تو ہو کے آئین پہ اتھے کوئی پشتوج بول پیا کردا ہے، کوئی انگلش عرضہ پیا کردا ہے، کوئی اپنی پنجابی چرزہ کر رہا ہے، کوئی اردو چرزہ ہے، مصطفیٰ سب دیا سن دے بیٹھے ہیں، کوئی ترجمہ والا کوئی نہیں ہوتے پیا، اپنی بولی چاک رہے ہیں۔ تو اٹھ رہے حضور نے فرمایا اے مالک دی شکایت کر رہے ہیں کہ مالک میں نے ذبح کر کے میرا گوشت کھانا چاہتا ہے، ساری زندگی کم لیا سے ہوں میں نے ذبح کرنا چاہتا ہے، میں تیارے کو پناہ لین واسطے آیا، میں نے ذبح تو بچا لو۔ اٹھ بھی پتہ کہ آسمان دے تھلے میں نے کوئی بچان والا ہے تو فقط مصطفیٰ بچان والے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جن کا بھری دنیا میں کوئی نہیں والی، ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں۔ حدیث دے لفظ سنو کہ منذ ثلاثہ ایامن، 3 دن ہو گئے اتھے حضور بارگاہ اٹھ رہا ہے، حضور دی بارگاہ بیٹھا ہے، من ثلاثی 3 دن ہو گئے بیٹھے پہ۔ پھر اس بعد وہ آگئے عرض کی تھی یا رسول اللہ ہاری بال بعیر، یہ اٹھتے پجیا ہویا پیا، یہ ساڑا گم اٹھ ہے، یہ سانو واپس کر دیو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں میں تسا واپس نہیں کرنا، انہیں میری پناہ آ کے لے لیے، تسا دی قیمت دسو، محمد قیمت ادا کرے گا، اور میں ان خرید سا اٹھ میری پناہ لے لیے سے۔ اگر اٹھ نبی پناہ دے سکتا ہے اسا غلامہ نو پناہ کیوں نہیں دے سکتا؟ فرمایا نہیں ہن اٹھ دی اگو پتے ہونا اوہن منافقین، اگو حدیث سننا مزہ سی، اے پیچھے دے خطیبانہ جملے سنن پہ، او منافق سن، انہوں نے زہری تر نہیں یا رسول اللہ ہن اسی تو کو پیسے کے لینن پہ، اے بس اٹھ تسی واپس سانو دے دیو پیا، ہن اسی ذبح نہ کرنے ہیں، اے تو شکایتہ کر رہا ہے، اسا ذبح بھی کوئی نہ کر سا، بس انہوں سامسا ہے۔ اگو نبی پاک فرمایا فقد کذبتا، اے جھوٹ پہ مار دے، یہ جھوٹ پہ مار دے ہو پیا، یعنی میں نے چکر دے کے واپس لے کے جانے جا نہیں، اٹھ میرے کو آ گیا، یہ قیمت دسو، میں قیمت تے ادا کر سکتا، اٹھ تو انہوں دے نہیں سکتا۔ اٹھ سے آ گیا، وہ چونکہ منافق سن، نبی پاک نے صرف ابھی لے جائیے ایک باری پھر جا کے ذبح کر لے سا، اور نبی پاک نے فرمایا فقد کذبتا، پکی گالے تسی جھوٹ پہ مار دے ہو پیا۔ یہ نبی کوئی اندازہ تے نہیں لایا، معلوم ہے کہ نبی اپنا بھی نو جان دیتے بگانا نو جان دیتے، اپنا کون ہے تے بگانا کون ہے۔ اور میں پوچھنا چاہتا ہے حدیث دے بارے چھے اتھے کوئی اشارہ تن اتھے منافقہ نے کوئی گل کیتی ہوئے نہیں، انہوں نے لبے لے جو تو میرا مصطفیٰ پہچان گیا ہے کہ یہ منافق نے فرمایا فقط کذبتا۔ اگلے لفظ حدیث دیکھی ہے، فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ نَازَ الرَّحْمَةَ عَنْ قُلُوبِ الْمُنَافِقِينَ، اللہ نے منافقہ دے دل جو رحمت ویسے ہی چھیک لگی ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ نَازَ الرَّحْمَةَ عَنْ قُلُوبِ الْمُنَافِقِينَ، منافقہ دے دلہ بچوں اللہ رحمت بار نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی، اسی باعث منافق کی پریشانی نہیں جاتی۔ فرمایا ان اللہ، اگلے لفظ فرمایا اسکنہا فی قلوب المومنین، اللہ نے رحمت مومنہ دے دل چ رکھی ہوئی ہے کہ مومن واسطے رحم دل ہوئے گا، مومن تے رحم کرے گا۔ فرمایا منافقہ دے دل چ رحم نہیں ہوگا، بڑے اکڑ مزاج ہو سن، بڑے سخت مزاج ہو سن۔ فرمایا فاشتراہ، میں سنوں خریسا بس تسی قیمت دسو۔ اس وقت وہ سمجھ گئے کہ ساڑھے
چکر چ نبی نہیں آ سکتا. اسی تو ایویں اتو اتو کلمہ پڑھی بیٹھے ہیں, شاید سمجھا کہ دلوں پہچان نہیں رہے. انہیں آخیا, انہیں اپنے حساب میں بہت بڑی قیمت منگی کہ نبی ادا نہ کر سکے. انہیں پتہ کیا آخیا, بے میت 100 درہم اسی لیسا ہے, 100 درہم. حضور نے فوراً 100 درہم ادا فرما دیتا ہے. حضور نے ادا کر کے اٹھ خرید لیا. فرمایا ولا نبی ہو ولا نشتر ہو, میں اصل ویسا نہیں, کوئی اصل تو میرے کو رہسے. ٹھیک اٹھ خوش ہو گیا, نبی کو بہ گیا. منافق پیسے لے کے چلے گئے. جدو چلے گئے, ہون سنو جس نبی دے واسطے تو اتنی دیر بیٹھے رہے ہو, مصطفیٰ علیہ السلام دا ہون شان سنو. اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یا ایوہ البعیر, اے اٹھ ہو رہا گل سن. جدو اٹھ آیا پھر فرمایا میں تینوں خرید لیا ہوں, آج تو بعد اے بعیر انطلق فاشتراہ فابیہ. فرمایا میں تینوں خرید کے آزاد کیتا, جا جتھے جانا ہی چلے جا. میں تینوں آزاد کر دیتا ہے پیا, میں آزاد کیتا ہے پیا, ہوں تو جانا چلے جا. ہوں مالک تینوں پکڑ نہیں سکتے پیا, میں خرید کے لوجہ اللہ ہے, اللہ دی رضا واسطے تینوں آزاد کر دیتا ہے پیا. ہوں اٹھ نبی دی بارگاہ چکے میں جا سکتا ہے. انہیں کہنے یا رسول اللہ میں تراسی تواڈے قدماں وچ, میں تواڈے کو رہسا. حضور فرمایا اگر تو رہے تے ٹھیک ہے, لیکن تو آزاد اجویں ایک نوکر ہے اپنے کو ملازم ہوندا ہے. جدو حساب و کتاب ہو جاتا ہے, اچھا مالک کہتا جا میاں تو جتھے جانا چلے جا. اگر کوئی میں آگے بھی رسا کوئی تو چلے جاتا ہے پیا. نبی اٹھ نال گلاں پیا کردا ہے, اٹھ دیا بولیاں نبی سمجھدا پیا, مصطفیٰ دی بولی اٹھ سمجھدا بیٹھا ہے. نبی پاک علیہ السلام تے اللہ دے نبی ہیلپ ہے. میں پوچھنا چاہسا اے اٹھ کدے مدرسے دا پڑھے ہوئے طالب علم, اس عربی کتوں سیکھی؟ اسی تو اپنے اساتذہ کو جا کے سیکھنے بھی عربی زبان کس طرح بولنی ہوئی پیا. ہوں تسی انگلش اپنے اساتذہ کو ہو, کوئی پشتو کسی کو سیکھ سو. ہوں اٹھ نبی دیا گلاں سمجھ رہا ہے, وہ 10 اٹھ نے کہڑے مدرسے جو عربی پڑھی ہے. انہیں کہ مصطفیٰ دی صحبت بیٹھنے والا انسان تے انسان ہوئے, جانور بھی آ جاوے وہ بھی محمد دی بولی سمجھ کے اٹھتا ہے. پھر علماء دیوبند دی عبارت تدسا کا سیڑا دے, حضور کو جب سے ہمارے ساتھ معاملہ ہے تو نبی نے اردو آ گئی. معاذ اللہ, یعنی اردو نبی ساڑھے کو سکھی ہے. میرے کو کتاب پہ ہے, میں کوئی ویزا نہیں, کتاب خاصا ہے علماء دیوبند آکھا ہے اے نبی پاک اردو ساڑھے کو سکھ کے گئے. معاذ اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, علماء حق اہل سنت, شیر اہل سنت, مناظر اسلام, مفتی خالد محمود چشتی صاحب. میں پوچھنا چاہتا عربی اٹھ روتے آ گئی تے نبی پاک علیہ السلام دی بولی اردو سے استاد بننا چاہتے ہو. معاذ اللہ. میں تبصرہ نہ کرسا, اختتام والا ہاں. حضور کو رہ گئے یا رسول اللہ آزاد بھی کرو تو بھی میں تواڈے قدماں چ نہیں جا سکتا, تواڈے کول ہی رہسا. حضور فرمایا ٹھیک ہے. اور اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ جو رکھیا نا, جانور ہو کے نبی پاک نے نسبت ہو گئی. ہن اٹھ نبی پاک ہو گیا. صحابہ تبرکن اپنے کھیتیاں چ لے کے جانتے ہیں. بندے جس قدم آ گیا, جس دی فصل قدم آ گیا, اللہ فصل سے برکت عطا فرما دیتا ہے. ہن اس لیے آج گل میں کر لگا خلاصہ, انہیں 4 دعاؤں میں فرغا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حدیث دے لفظ ہے, نبی پاک دے کن کو آ کے انہیں فرغا اپنی بولی چ بڑبڑایا, کچھ گلاں کیتیاں. حضور نے کہا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین. حضور نے آمین آکھے. جی آپ نماز پڑھیے, امام صاحب دعا منگن تو آپ کی آنے آمین, پھر وہ دعا مانگتے پھر آپ پڑھیں آمین. انہیں پہلی والی گل کیتی تک حضور نے فرمایا آمین, پھر اس نے دوبارہ پیچھے ہٹ گیا, حضور نے آکھا آمین, پھر حضور دے کن چاہ گیا, پھر بڑھایا, حضور سن دے رہے, پھر حضور نے فرمایا فقال رسول اللہ علیہ وسلم آمین. حضور نے پھر آمین آکھ دیتا. پھر تیسری باری, پھر چوتھی مرتبہ, تیسری باری بھی حضور آکھا آمین. ایتھے سڑیا جے چوتھی مرتبہ جب اٹھ گل کی تھی نا تو حضور نے آمین نہیں آکھا ہے تو رونا شروع کر دیتا. آمین نہیں آکھا, چوتھی مرتبہ آمین نہیں آکھا. صحابہ اکرام بڑے حیران کہ آمین تو حضور سانو بھی سکھان دیں, کوئی اچھی دعا ہوئے تسی آمین آکھو. یہ لگتا ہے کوئی عجیب گل ہو گئی ہے پیا کہ نبی آمین نہیں کہہ رہے. صحابہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ
اٹھ کے گلا کر رہی پیا. حضور نے فرمایا اٹھ نے میری امت واسطے دعاواں منگیاں, مصطفیٰ نو پسند بڑی آیاں, محمد نے اٹھ دی دعا تے آمین کہہ چھڈیا ہے. انہیں دعاواں منگیاں تو میں نے دعا بڑی پسند لگی, میں آمین کہہ دیتا. عرض کیتی یا رسول اللہ چوتھی مرتبہ اس کی آکھیا تسی آمین نہیں آکھیا. فرمایا چوتھی مرتبہ بھی اس نے میری امت واسطے دعا منگی, لیکن جبریل فناظرہ جبریل نے آ کے مینوں منع کر دیتا تو ہن آمین نہ آکھیا. وہ دعا بھی سنو یا رسول اللہ دعاواں کیڑیاں پیا. حضور نے فرمایا پہلی دعا تے اٹھ دی ہے کہ یا ایھا النبی جزاک اللہ عن الاسلام والقرآن. یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ صلح بہترین عطا کرے کہ تسا میری کافرہ تو جان چھڑا دی, تو اللہ جزا دے وے, اسلام دی جزا بھی دے وے, تو رب دے قرآن دی بھی جزا عطا فرماوے. فقال رسول اللہ میں آکھیا آمین. دوسری دعا اس مانگی کہ یا اللہ جدو قیامت دا دن ہوئے, قیامت دا منظر ہوئے, جی میں تسا مینوں ایک خوف تو دور کر دیتا, اللہ تاری امت دا خوف بھی دور کر چھڑے ہوئے. قیامت کو تاری امت نے ڈر نہ لگے, ڈر دور کر چھڑے. فرمایا میں دعا بڑی پسند لگی, میں مصطفیٰ نے آکھا آمین. جو میں لکی میں محفل کہہ رہے سن کہ حشر دے میدان سنیا ڈر نہ اسی کیوں ساڈا سہارا کملی آلہ ہے. تو اس وقت حضور علیہ السلام نے اٹھ بھی یہی عرض کی یا رسول اللہ جی میں میرا روب میرا خوف تسی دور کر دیتا ہے پیا, قیامت تک دن اللہ تہاڈی امت دا روب تے ڈر بھی دور کر چھڈے, ڈرے نہیں تہاڈی امت, مطمئن ہو کے سوالاں دا جواب دے. اور تیسری دعا فرمایا یا اللہ یا رسول اللہ تہاڈی امت نو اللہ کافراں دے, تہاڈی امت دا خون اللہ کافراں تو محفوظ رکھے. کوئی کافر تہاڈی امت نو مار نہ سکے, کوئی کافر نہ مار سکے, کوئی حملہ کافر نہ کر سکے. یا رسول اللہ کافراں کو تہاڈی امت نو محفوظ رکھے. فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین. حضور نے بھی اگوں آمین آکھیا. یہ تین دعاواں اٹھ منگیا تو مصطفیٰ نے آمین آکھیا. ویکھو کہ کافر تہاڈی امت تے غالب نہ آ سکن. جی میں جب مشن لے کے بابا خادم حسین رضوی اٹھیا, انہیں کہا ویکھو حکومت تو کہہ رہی ہے اور جی اسا مذمت کرنے فقا. بابے نے پتہ جملہ کیا آکھیا ساڑھے حاکمین آندے فراز نے بڑائن پہ خاکے اسی مذمت کرنے. بابے خادم نے مشن دیتا کہ انہوں نے کہا حیا کرو, تسی یہ لفظ نہ آکھو کہ اسی مذمت کرنے, مذمت اسی آکھیا تسی اعلان جہاد کرو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. انہوں نے کہا تسا بے حیائی لفظ نہ آکھو, ہم مذمت, انہوں نے کہا مذمت او لفظ بولو جو بیچارے کمزور ہیں, ایتھے کار بیٹھا تو اسی مذمت کر لیا. انہوں نے کہا تسی اعلان جہاد کرو, پھر ویک میدان سنی کی میں نکلا. سبحان اللہ. ہاں جنازے تو پھر ثابت ہوئے نا. تو عرض کی چوتھی دعا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دیکھو نا دعا جی سارے بندے کو سمجھ آ سکتے. اٹھ دعا منگی چوتھی کہ یا اللہ اے آپس سے لڑ کے نہ مرنا, آپس سے لڑائیاں نہ ہون. حضور آمین آکھ لگے, اللہ منع کر دیتا. فرمایا نہیں یہ دعا نہ منگی بلکہ حضور رو پہ فبقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور روندے رہے. رون تو بعد پتہ ہے حضور نے کہا انا فنا امتی بالسیف ہے. فرمایا میری امتی فنا آپس سے لڑائیاں ہو. اور تسی دیکھ لو ہر بندہ ایک دوسرے لڑائی, کار چ لڑائی, میدان چ لڑائی, سیاست سے لڑائی, ہر چیز لڑائی. فرمایا آپس ہی لڑ کے مرسن پہ خون روزیاں رسل. اٹھ نے دعا منگی کہ یا اللہ تہاڈی امت آپس سے نہ لڑے. تو حضور فرمایا کہ میں جبریل آ کے منع کیتا ہے. اللہ آندا ہے کہ نہیں یہ دعا تسی آمین نہ کہو, جے تسی آمین کہہ چھڈی تے پھر سانو مننی پے جاس. ویکھ اللہ نے تعلق دا اظہار بھی کس طرح کیتا ہے پیا. یہ تو حضور رو پہ روندیا صحابہ نے فرمایا میری امت دی فنا ہے یہ آپس دیاں لڑائیاں ہو سن, آپس دیاں لڑائیاں ہو سن. اس حدیث میں تسی سمجھو کہ ویکھو آپس دی لڑائیاں کس طرح ہیں پیا. انہوں اٹھ رہے حضور واسطے, حضور دی امت واسطے, خیر خواہی واسطے دعا منگی. یہ اٹھ ہو کے حضور دے پناہ منگدا پیا تو اسی تے انسان محتاج ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے. اس واسطے میں آخر عرض کرساں اے محفل آئندہ بھی کدے لیٹ ہو جاؤ تو دل کسی برائی نہ لیا سو. دی وجہ کہ اساں الحمدللہ پڑھیا ہے
علامہ المیزان امام شارانی رحمۃ اللہ علیہ آکھیا ہے جیڑا بندہ نبی دی محفل خوش ہو کے بیٹھے امام شارانی او محدث ہے جدے جاگ دیا مصطفیٰ کو بخاری شریف پڑھی ہے جاگ دے ہویا بخاری دا ایک سبق پڑھا ہے کسی حضور دے شاگرد ہو جائیے پیا امام شارانی دا قول سنو پھر سلام پڑھنے کرتا سلام پڑھایا جائے امام شارانی فرماتے ہیں جیڑا نبی دی محفل مجبوری نال نہیں اجے تو کہ یار ہن اٹھ گئے تے والا صاحب کے آگ سے پیا نعت خواہ دے اٹھ گئے تے مفتی صاحب کے آگ سے آپریشن تے بڑا کرا سا پر ٹائم ختم ہو گیا ہے پیا یہ مجبوری نال نہیں خوشی نال بیٹھے رہن پیا امام شارانی آکھا ہے او دا صلہ اے مل سی مرن تو پہلے محمد دا دیدار نصیب ہو جاندہ ہے امام شارانی فرماتے ہیں کہ مرن تو پہلے اس غلام نو مصطفیٰ اپنا جلوہ دکھان دل کے دیکھو یہ میری محفل سے بیٹھا رہ پیا جدو بھی محفل سے میں معذرت کرتا والا صاحب کی طرف بھی کیا کرتے ہیں کچھ دیر ہو گئی ہے لیکن حضور دی محبت ہی جو ہو گئی ہے اللہ انہوں دی عقیدت محبت بارگاہ مصطفیٰ قبول فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین سارے سنگی کھڑے ہو جا سو